دینداروں، سب سے پیشتر ہمارے آقا نامدار امام زمان نور خداوند برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دینداروں، یہ بات ہمیں جتنی بار بھی یاد دلائی جائے وہ کم ہے کہ یہ زندگی ایک فانی زندگی ہے اور ہماری جو اصلی زندگی ہے وہ باقی زندگی ہے، روحانی زندگی ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ انسان ایک جسمانی مخلوق ہے، کبھی ہم عبادت گاہ میں آ کے بیٹھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، بیت الخیال میں بیٹھتے ہیں، جس طرح کی ہم زندگی گزارتے ہیں اس لحاظ سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کبھی کبھی ہم خدا کی یاد کے لیے اپنا وقت نکالتے ہیں، بیت الخیال میں جا کر بیٹھتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ ایک دنیاوی اور ظاہری قسم کی زندگی سے تھوڑا سا ٹائم نکال کر ہم خدا کے ساتھ اپنا رشتہ، اپنا رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہماری زندگی خود روحانی ہے، ہماری اصل زندگی باطنی ہے، ہماری اصل زندگی دائمی ہے، اور اس دائمی زندگی کے سفر میں ہم ایک چھوٹے سے راستے سے گزر رہے ہیں، جیسا کہ مولا نے فرمایا کہ لائف از اے شارٹ پیسج ان ایٹرنیٹی، یعنی جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہماری زندگی ہے، اس زندگی میں یہ ایک چھوٹا سا راستہ ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ تو ہم کوئی جسمانی مخلوق کبھی کبھی روحانی تجربات میں آ کے نہیں بیٹھتے ہیں، بلکہ ہم روحانی مخلوق ہیں جو تھوڑی دیر کے لیے جسمانی تجربے سے گزر رہے ہیں، اور یہ ہماری مادی، دنیاوی یا جسمانی تجربے کی یہ زندگی بھی بے معنی نہیں ہے، محض وقت گزارنے کے واسطے نہیں ہے، اس زندگی پر اس بات کا دار و مدار ہے کہ ہماری آنے والی زندگی کیسی بنے گی۔ اس لیے ہمیں اس زندگی میں ہر وہ اچھی بات کرنے کا حکم دیا گیا ہے جس کا تعلق ہماری روح سے ہے، جس سے ہماری روح میں میچورٹی آتی ہے، بالیدگی آتی ہے، جس سے ہماری دوسری زندگی آباد ہوتی ہے، اور ہمیں ہر اس کام سے منع کیا جاتا ہے کہ جس سے ہماری روحانی زندگی کا سفر دشوار ہو یا ہماری آنے والی زندگی پر اثر پیدا ہوتا ہو۔ آج بھی ہم روحانی مجلس میں بیٹھے ہیں، تو اسی روحانی مجلس کے حوالے سے ہم کچھ ایسی باتیں کریں گے جو صدیوں سے دین کی تعلیمات کا حصہ رہی ہیں، جو صدیوں سے انبیاء اور ائمہ اور ہمارے دائیوں اور ہمارے پیروں کی تعلیمات کا حصہ رہی ہیں، اور قرآن حکیم میں بھی اس کو بار بار یاد دلایا گیا ہے، اور انسان کے لیے کہا گیا ہے کہ خلق الانسان ضعیفا، انسان بڑا کمزور ہے۔ اللہ فرماتا ہے انسان بھولنے والی مخلوق ہے۔ جتنے بھی انبیاء، جتنے بھی ائمہ آئے، بار بار وہ ایک ہی بات ہمیں یاد دلاتے رہے، کیونکہ بھولنا انسان کی صفت ہے۔ بھولنے کا فائدہ بھی ہے، بھولنے کا نقصان بھی ہے۔ بھولنے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم بری یادیں نہ بھول پاتے، ہماری زندگی میں ہونے والی ٹریجڈی اور دکھ دینے والے واقعات کو اگر ہم بھول نہ سکتے تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ بڑے سے بڑا صدمہ بھی ہم بھول جاتے ہیں، اس لیے ہم زندہ رہ سکتے ہیں۔ بھولنا زخم کے بھرنے کے جیسا ہے۔ زخم جب لگتا ہے تو ایسا لگتا ہے بھئی کیسے ہم زندہ رہیں گے، مگر آہستہ آہستہ وہ شاید تھوڑا سا داغ رہ جاتا ہے، مگر زخم بھر جاتا ہے، ہم پھر سے صحت مند ہو جاتے ہیں۔ تو بھولنا اس لحاظ سے اچھی بات ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ بری بات یہ ہے کہ ہم اچھی باتیں بھی بھول جاتے ہیں۔
جہاں ہم بری باتیں بھول جاتے ہیں وہاں اچھی باتیں بھی بھول جاتے ہیں، جو چیزیں یاد رکھنے کی ہوتی ہے وہ بھول جاتے ہیں، جو چیزیں بھول جانے کی ہوتی ہے ان کو یاد رکھتے ہیں۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ کسی نے تمہارا برا کیا ہو اس کو بھول جاؤ، اور تم نے کسی کا اچھا کیا ہو اس کو بھول جاؤ، اور یاد رکھو اللہ کو یاد رکھو، اپنی موت کو یاد رکھو۔ دیکھو ان چیزوں کو یاد رکھو گے تو کبھی پریشان نہیں ہوگے۔ جو انسان یہ یاد رکھتا ہے کہ خدا ہے، اللہ ہے، اس کے ساتھ ہے، ہمیشہ اس کی نگرانی کر رہا ہے، اس کے اعمال کا ریکارڈ ہو رہا ہے، تو بہت سنبھال کے کام کرے گا۔ اور جسے یہ معلوم ہے کہ کسی بھی پل میری سانس رک سکتی ہے، میں دنیا سے چلا جاؤں گا، تو خوف خدا میں اپنی زندگی گزارے گا۔ باقی ہم اچھائیاں کرتے ہیں، اگر بھول جائیں تو بڑے سکون سے رہیں گے۔ دوسرے نے ہمارا کچھ برا کیا ہے اس کو بھلا دیں تو بہت ساری غیر ضروری پریشانیوں سے ہم آزاد ہو جائیں گے۔ تو بہرحال جو اچھی چیزیں بھی ہم بھول جاتے ہیں ان کو یاد دلوانے کے لیے انبیاء اور ائمہ اور پیر اور دائی آتے رہے ہیں، ہمیں سمجھاتے رہے ہیں۔ تو آج ہم کچھ اس طرح کے ریمائنڈر کی باتیں کریں گے، ہماری روزمرہ زندگی کے حوالے سے کچھ ایسی یادیں، کچھ ایسی باتیں تازہ ہو جائیں کہ جس سے ہم اپنی اخلاق کی زندگی کو، ایتھیکل لائف جس کو مولا جس پہ بہت زور دیتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم اپنی روحانی زندگی کو بلند کر سکیں۔ ہمارے دائیوں کی اور ہمارے پیروں کی تعلیمات میں، ہمارے گنانوں میں 3 ایسے گنانوں کا ذکر آتا ہے جس کا سائز جو ہے وہ ایک عام گنان سے بہت زیادہ بڑا نہیں ہے، مگر چونکہ ان گنانوں کے اپنے اپنے انڈیپینڈنٹ ٹائٹل ہیں اس لیے ان کا شمار جو ہے وہ گرنتھوں میں ہوتا ہے۔ آپ 100 کریا کا نام سنتے ہیں، 100 کریا کا مطلب ہے 100 اچھی باتیں، 100 اعمال۔ تو پیر صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب یہ گنان ہے 100 کریا، جس میں ہمیں 100 قسم کے اچھے اعمال کرنے یا برے اعمال سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اچھا، اس 100 کریا کے انٹروڈکشن سے پہلے ایک چھوٹا سا گنان آتا ہے جس میں 52 نصیحتیں ہیں۔ ویسے اس کے 54 پارٹ ہے، 2 پارٹ میں انٹروڈکشن دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ 52 نصیحتیں ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 100 کریا کی تمہید ہے، 100 کریا کا پریمبل ہے، اور اس کے بعد 52 نصیحتیں ہیں، پھر 100 نصیحتیں اور آتی ہے، اور ان 100 نصیحتوں کے 100 نصیحتوں کے بعد 34 باتیں اور آتی ہیں، 32 تعلیمات اس کے اندر موجود ہے جن کو صحیح سمرنی کہا گیا ہے، یعنی یاد رکھنے اور یاد کرنے کی اچھی باتیں۔ اس طرح 54 اور 32 اور 100 ملا کر یہ 3 گرنتھ بنتے ہیں۔ نامدار طریقہ بورڈ نے اس کو 52 بت 100 کریا اور صحیح سمرنی کے طور پر شائع کیا ہے۔ اچھا، اس 100 کریا کا ایک اور ورژن ہے جو امام شاہی پنتھ میں پایا جاتا ہے۔ آپ کو امام شاہی پنتھ کے بارے میں تھوڑا بہت تو یہ معلوم ہوگا کہ پیر حسن کبیردین رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد جب پیر تاج الدین کو پیراتن ملی اور سید امام شاہ کو نہیں ملی، تو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سید امام شاہ اس سے ناراض ہوئے تھے۔ سید امام شاہ پیراتن نہیں ملنے پر اتنے ناراض نہیں ہوئے تھے جتنے ان کو بھائیوں کی طرف سے وراثت میں ان کا حق نہیں ملنے پر ناراض ہوئے تھے۔ مگر سید امام شاہ کبھی بھی امام سے خلاف نہیں گئے ہیں۔ ان کا بیٹا سید نر محمد شاہ کے واسطے بھی کہتے ہیں کہ وہ کبھی امام سے خلاف نہیں گئے، مگر ان کے بعد میں آنے والی اولاد نے امام شاہ کی اس ناراضگی کا آڑ لیتے ہوئے امام شاہی الگ پنتھ، انہوں نے امام شاہی الگ راستہ بنا لیا جو آج کل گجرات میں ست پنتھ کے نام سے جانے جاتے ہیں، جن کے پاس ہمارے بہت سے گنان ہیں چونکہ وہ ہم ہی سے الگ ہوئے ہیں۔ تو ان کے پاس بھی 100 کریا کا ایک ورژن ہے جو تقریباً اسی سے ملتا جلتا ہے، مگر اس کی دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ ورژن مراٹھی زبان میں ملا ہے، اور اس مراٹھی زبان میں سے ہمارے بہت اچھے اسکالر ماضی میں گزرے ہیں، ولی محمد نانجی ہدا،
اس وی این ہدا نے اس کا انگریزی ترجمہ کیا ہے اور وہ بھی شائع ہوا ہے۔ اس وقت ہم ان تمام گرنتھوں کی بات نہیں کریں گے چونکہ بہت لمبی چوڑی باتیں، اس کا ایک ایک لائن ایک پارٹ ہے اور ایک لائن میں نہ معلوم کتنی نصیحتیں ہیں۔ آج ہم اس کی کچھ سلیکشن کی بات کریں گے، کچھ ایسی چیزیں، ایسی باتیں ان میں سے کہ جن کو ہم اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنا کر اپنی زندگی کو روحانی تیاری کے لحاظ سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو اس میں آغاز میں کہا گیا ہے کہ ستگر تنی شکھامن ساچی سامڑو رکھیسر ملی من راچی، کہ مرشد کی طرف سے، ستگر کی طرف سے، سچے مرشد کی طرف سے جو تمہیں نصیحتیں دی جاتی ہے وہ سچی نصیحتیں ہیں، دل لگا کر ان پہ عمل کرنا۔ اللہ نے بھی ہمیں فرمایا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، زمانے کے امام کی اطاعت کرو۔ اور زمانے کے امام کی طرف سے امام کے داعی اور امام کے پیر جب ہدایات دیتے ہیں تو فرماتے ہیں ان نصیحتوں پر عمل کرو، یہ نصیحتیں ہماری بھلائی کے لیے ہے۔ بچے ہمیشہ والدین سے یہی شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ آپ ہمیشہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کی بات کرتے ہیں، یہ کرو یہ نہیں کرو، ایسا کرو ایسا نہیں کرو۔ بچے سمجھتے ہیں، شاید عام طور پہ بچے یہی سوال پوچھتے ہوں کہ خدا نے والدین کو کیوں بنایا ہے؟ یہ والدین کے بغیر کیا دنیا نہیں چل سکتی تھی؟ ہم فرسٹ کلاس دنیا کو چلا سکتے ہیں، یہ ماں باپ کیوں ہوتے ہیں جو سوائے یہ کرو اور یہ نہیں کرو اور بار بار ہر چیز میں آ کے ریسٹرکشن ڈالنا، اس سے آگے نہیں جا سکتے ہو، ہاتھ نہیں چھوڑنا، یہ پکڑنا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ آزاد ہیں اور ماں باپ کی یہ ان پابندیوں کی کوئی ضرورت نہیں، اور پابندیوں کے ساتھ ساتھ پھر نصیحتیں، صبح سے رات تک تعلیم، یہ کرو یہ نہیں کرو، کا یہ کیا ہے زندگی؟ لیکن جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں اور خاص طور پر جب بچے خود ماں باپ بنتے ہیں اور جب ان کی اولاد ہوتی ہے اور وہ مضبوطی سے اپنی اولاد کا ہاتھ تھام کر کہتے ہیں کہ ڈو اینڈ ڈونٹس، یہ کرو یہ نہیں کرو، تب ان کو خیال آتا ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارا کتنا خیال کیا تھا، اور یہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کرو یا نہ کرو میں ہماری زندگی کے لیے کتنی اہم باتیں تھیں۔ تو یہ جو ہمارے دائی، ہمارے پیر ہمیں تعلیمات دیتے ہیں، شاید ہم بہت دفعہ بچے اپنے آپ کو بچے کی جگہ پہ رکھ کر، پر یہ کیا ہمیشہ آپ یہ کرو یہ نہیں کرو کی باتیں کرتے ہو؟ یہ تو جب ہم اس لیول پہ پہنچیں گے جب ہمیں پتہ چلے گا کہ زندگی میں ان چیزوں کی کتنی اہمیت ہے، تب ہمیں اپنے دائیوں کی اور اپنے پیروں کی ان تعلیمات کا احساس ہوگا کہ ستگر تنی شکھامن ساچی سامڑو رکھیسر ملی من راچی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں دن اگے کرو دھرم سو دھندا، سانجھ پڑے تھئی رہو صاحب جینا بندہ۔ کتنی سادہ بات ہے، سب دن پیچھے رات ہے، دن کو کرو آپ کمائی دھندا، رات کو بیٹھو آرام سے جپو اس کو جس کا ہے تو بندہ۔ خدا نے ایک بیلنس خود بنا کر دیا ہے، قرآن میں بھی اس کی تعلیمات موجود ہے۔ ان ناشیتن ہی اشد وطئا واقوم قیلا، ان ناشیت اللیل، رات کا اٹھنا نفس پہ بڑا بھاری گزرتا ہے اور آواز بات اچھی نکالنے میں اس کا بڑا اہم کردار ہے۔ ان لک فی النہار صبحا طویلا، آپ کو دن کے ٹائم پہ بہت کام کرنا ہوتا ہے تو آپ رات کو ذکر کیجئے اور دن کو کام کیجئے۔ خدا نے خود یہ بیلنس ہم کو بنا کر دیا ہے، مگر اس بیلنس میں ایک بہت اہم بات کہی گئی ہے کہ دن اگے کرو دھرم سو دھندا۔ دن اگے کرو، دھندے پہ بات نہیں کہی گئی ہے، لیکن دھندا بھی دھرم سے کرو، ایمانداری سے کرو، سچائی سے کرو۔ مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ نے سن 2000 کے فرمان میں بہت واضح یہ جملہ فرمایا تھا، ارن یور لیونگ آنیسٹلی، اپنی کمائی ایمانداری سے کرو۔ آج کل جو مولانا حضرت امام کی تقاریر اور مولا کے فرامین آپ سنتے ہوں گے تو آپ کو اس میں یہ نظر آتا ہوگا حضرت امام خود بھی بہت سے ممالک میں کرپشن سے کتنے پریشان اور کتنے دکھی ہے، جو مولا فرماتے یہ ممالک آگے نہیں بڑھ سکتی ہیں کیونکہ ان میں بدعنوانی بہت زیادہ ہے،
کرپشن بہت زیادہ ہے، جس کو ہم سادہ لفظوں میں کہیں کہ سب جو کام کا جیسا ہونا چاہیے سیدھے طریقے سے نہیں ہوتا ہے، بدعنوانی بہت ہوتی ہے، بے ایمانیاں بہت ہوتی ہے، لوگ اپنی سچائی پہ، ایمانداری پہ، انٹیگریٹی پہ بہت زیادہ کمپرومائز کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے لوگوں کے دل سے، ذہن سے آرام، چین، سکھ، سکون سب ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے مولا نے فرمایا کمائی ایمانداری سے کرو۔ دیکھیے شاید ہم برسوں پہلے یہ سنا کرتے تھے، آج بھی سنتے، آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی، یعنی ایمانداری، دیانتداری سب سے اچھی پالیسی ہے، اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ اتنا ہی سچا ہے جتنا پہلے تھا اور جتنا آج ہے اور جتنا آگے ہوگا۔ البتہ ابھی ہم نے شاید کلام کا پارٹ سنا کہ ساچ سے ہے مرد کا چھوٹ کا بھائی، ساچی واچا راکو مکھ، سچائی سے مردوں کی نجات ہے بھائی، زبان پہ سچی بات رکھو، جھوٹ بولے سو بہت دکھ پاوے، ساچ بولے سو کبھی نہ پاوے دکھ۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کلام میں تو ایسا کہا گیا ہے مگر نظر ایسا نہیں آتا، نظر تو ایسا آتا ہے جو جھوٹ بول رہا ہے وہ بڑا سکھی نظر آتا ہے سوسائٹی میں، دکھیا تو بیچارہ سچا بولنے والا ہے، یہ ہمیں نظر آتا ہے، یہ ہم محسوس کرتے ہیں، یہ ہمارا ججمنٹ ہے۔ اور ہم ججمنٹ کس بات پر دیتے ہیں؟ مثلا کوئی شخص بدعنوانی کر کے، بے ایمانی کر کے، برا کام کر کے اگر کچھ دولت بنا لیتا ہے، کوئی اچھا مکان، کچھ گاڑیاں اور کاروبار بنا لیا، تو ہم نے کہہ دیا وہ سکھی ہے، یہ ہمارا ججمنٹ ہے۔ اس لیے ہم نے کہا کہ یہ تو دیکھو، بندے کو میں جانتا ہوں اتنا پیسہ بنایا، لیکن سچائی کو کوئی پوچھنے والا نہیں، سچائی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، سچائی سچائی ہے۔ سورج کو اپنے انٹروڈکشن کی ضرورت نہیں ہے، سورج سورج ہے۔ سچائی پہ، ایمانداری پہ کبھی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، جہاں تک ہم سے ممکن ہو۔ ہم انسان ہے، کمزوریاں ہمارے ساتھ ہے، لیکن یہ جو کہا گیا جھوٹ پہ چلنے والا دکھی ہوتا ہے، اس کے پاس دنیاوی ساز و سامان کتنا بھی زیادہ کیوں نہ ہو جائے، اس میں ان کو سکھ نہیں ملتا۔ جس طرح گنانوں میں ہے نا کہ بھئی کھارا ساگر سروور بھریا تے پیتا ترس نہ جائے، سمندر بھرا ہے کھارے پانی کا مگر پینے سے پیاس نہیں جاتی اس سے۔ اس طرح کی جو کمائی ہے وہ دیکھنے میں تو بہت بھلا نظر آتا ہے کہ بہت کچھ ہے، مگر اس سے حاصل کچھ نہیں ہوتا ہے، سکون نہیں ملتا۔ سچائی کے ساتھ چلنے میں ممکن ہے ہماری کمائی تھوڑی سی کم ہو، لیکن ایک بات کی گارنٹی ہے، اس میں سکون ہے، اس میں راحت ہے، اس میں آرام ہے، اس میں کوئی ڈر، کوئی خوف نہیں ہے۔ ایک دفعہ ہم نے جھوٹ بولا ہے، ایک دفعہ غلط کام کیا ہے، اس جھوٹ کو اور غلط کام کو چھپانے کے لیے 10 جھوٹ اور بولنے پڑیں گے، اس جھوٹ اور اس غلط کاری کو چھپانے کے لیے 100 اور بولنے پڑیں گے، اور پھر ہم اس دلدل میں اتنے پھنستے چلے جائیں گے کہ پھر باہر آنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ اتنی محنت کرنے کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا کام کے جو چیز جیسی ہے ویسی رہنے دیجیے۔ آپ نے یہ کیا؟ جی ہاں کیا ہے، کیا ہے تو کیا ہے، آپ نے نہیں کیا، نہیں کیا ہے، بس میرا راستہ یہ ہے، سچائی کا اور سیدھا راستہ۔ ہمارے سامنے 2 چوائس ہے، شاید جھوٹ کا راستہ شروعات میں ہمیں آرام دہ، آسان اور شارٹ کٹ نظر آتا ہو، اور انسان شارٹ کٹ میں بڑا مانتا ہے۔ بھئی جب اس راستے سے جانے سے شارٹ کٹ میں ہم اتنے اوپر پہنچ جاتے ہیں تو اتنے لمبے راستے میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ مگر وہ شارٹ کٹ آگے جا کر انسان کو دلدل میں پھنساتا ہے۔ اس سے اچھا ہے سچائی کے راستے پہ رہیں، ایمانداری کے راستے پہ رہیں، سچ کی تعلیم کے مطابق خود چلے،
اپنی اولاد کو بھی سچائی کے راستے پہ چلائیں۔ دیکھیے یہ بہت مشکل ہو جائے گا اگر ہم سچائی کے راستے پہ نہیں چلتے ہیں اور ہماری یہ توقع ہو کہ ہماری جو اولاد ہے وہ سچائی کے راستے پہ چلے، بڑا مشکل ہو جائے گا۔ لقمہ وہ بھی ہمارا کھا رہا ہوگا، معاشرہ ہمارا مل رہا ہوگا، گھر ہمارا مل رہا ہوگا، لینگویج ہماری مل رہی ہوگی، عادتیں ہماری مل رہی ہوگی، بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے شاید سچائی کے راستے پہ تھوڑی سی تکلیف ضرور ہوتی ہو، مگر آگے چل کر وہ راستہ ہمیں سکھ، چین اور آرام دینے والا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا دن اگے کرو دھرم سدھندا، اپنی کمائی میں جہاں تک ممکن ہو پوری کوشش کرے، ایمانداری سے سچائی سے کام کرے۔ جو ہمارا ہے وہ ہم سے کوئی لے نہیں سکے گا، جو ہمارا نہیں ہے وہ ہم کسی سے لے نہیں سکیں گے، اتنا یاد رکھیے۔ جو ہمارا ہے سو ہمارا ہے، کوئی ہم سے نہیں لے سکتا۔ جو ہمارا نہیں ہے ہم پوری دنیا اکٹھی کر لیں گے تب بھی وہ ہماری نہیں ہے، تو ہم اس کے پیچھے کیوں بھاگے اور کیوں دوڑے۔ سانجھ پڑے تھئی رہو صاحب جینا بندہ، شام ہو جائے خدا کے در پہ آ جاؤ، مولا کے بندے بن جاؤ، ذکر میں رہو، فکر میں رہو، عبادت میں رہو، اپنے آپ کو خداوند تعالیٰ کے بندے کے طور پر جماعت خانے میں آ کر پیش کر دو۔ کوئی کینی ما کرشو نندا، گت میں آوی نے کرو ہے زندہ، یہ بات تو ہم بار بار سنتے ہیں۔ خدا نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور ان تمام نعمتوں میں عظیم ترین نعمت ہماری عقل جس چیز سے اپنا اظہار کرتی ہے وہ ہماری زبان ہے۔ بہت بڑی شان ہے، نطق کہتے ہیں جسے، زبان ہے کہ جس سے ہم اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں، جس کی ایک لینگویج بنتی ہے۔ اس زبان کا جب استعمال کریں، جب استعمال کریں تو یاد رکھیں دنیا میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسان ایسے ہوں گے جو گویائی سے محروم ہے، جو شاید نہیں بول سکتے کسی وجہ سے، اس لیے اس نعمت کا شکرانہ ادا کرے۔ اور خدا نخواستہ کبھی اس زبان سے کوئی کسی کے لیے برا لفظ نکالنے سے پہلے، کسی کے لیے برے کلمات نکالنے سے پہلے تو 1000 دفعہ سوچنا کہ اس نعمت کا استعمال میں کیسے کرتا ہوں۔ ممکن تھا کہ میرے پاس یہ چیز نہ ہوتی تو کیا ہوتا، میرا حشر میں کیا کر رہا ہوتا ہے۔ تو شکر کریں، اور شکر کا بہترین انداز یہ ہے مالک جس نے یہ ہمیں دی ہے اس کی مرضی کے مطابق اس کو استعمال کرے۔ بار بار آپ نے یہ سنا ہے، قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ بھئی غیبت کرنا کس کو کہتے ہیں؟ کسی کے پیٹھ پیچھے وہ بات کرنا جو آپ اس کے سامنے کرو تو اس کو برا لگے گا۔ حضور سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر کوئی آدمی واقعی برا ہے اور ہم اس کے پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ آپ نے فرمایا یہی غیبت ہے، ورنہ اچھے انسان کے پیچھے برے بات کرو گے تو الزام ہے، تہمت ہے، بہتان ہے، جھوٹا الزام ہے۔ برے کو اس کے پیچھے برا بولنا ہی غیبت ہے۔ دٹھڑا دوش، اب ہم کسی کو پہلے ہم کہتے بھی یا رسول اللہ کوئی برا ہے اس کو ہم برا کہتے ہیں، یعنی ہم نے ججمنٹ بھی دے دیا پہلے سے نا کہ کوئی برا ہے، یعنی ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا یہ تو خدا ہی بہتر جان۔ ہم نے کیسے سمجھ لیا کوئی برا ہے کہ جس کے پیچھے ہم برائی بولتے ہیں؟ ہمارے لیے ریسٹرکشن تو یہ ہے کہ دیٹھڑا دوش بھائی کسی کو نہ دیجئے تو اڑ دیٹھا کیوں کر دیجئے۔ آپ نے کسی کو برا کرتے ہوئے دیکھا تو بھی اس پہ الزام نہ دو، ممکن ہے یہ میری نظر کا دھوکہ ہو اور ایسا نہ ہو۔ ہم میں سے کتنے لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں، جب حقیقت کا پتہ چلتا ہے ارے میں نے آپ کے لیے یہ کہا، یہ سوچا، یہ سمجھا، آپ تو بڑے اچھے نکلے، وہ تو بڑے اچھے نکلے۔ ہمارے پاس اتنا ٹائم کہاں ہے کہ ہم دنیا والوں کی فکر کرتے رہیں۔ ویسے کسی نے بڑا اچھا نسخہ بتایا، ہم ریسیپی پہ عمل کرتے رہتے ہیں، ہمیں کوئی ایسے ریسیپی چاہیے اگر خدا نہ کرے کسی کو تکلیف نہیں ہے، دکھ نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے اور پریشانی چاہیے زندگی میں تھوڑی زیادہ، تو بہت آسان سی ریسیپی ہے، دوسروں کی فکر کرنا شروع کر دیجیے۔
دوسروں کے لیے قانون بنانا شروع کر دیجئے، اس کو ایسا کرنا چاہیے، اس کو یہ کرنا چاہیے، یہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، جو کبھی ہونے والا نہیں ہے، اور آپ دکھی رہیں گے، کیونکہ آپ کی مرضی پہ دنیا چلے گی نہیں، کسی کی مرضی پہ دنیا نہیں چلتی ہے۔ دنیا والوں کی جتنی زیادہ فکر کریں گے، جتنی زیادہ دنیا والوں کی چیزیں دیکھیں گے، اپنے دل پہ لائیں گے، اتنے دکھی ہوتے جائیں گے۔ بعض اوقات جب لوگ ذہنی الجھن کے شکار ہوتے ہیں، پریشانیوں کے شکار ہوتے ہیں، آج کل میرے خیال سے یہ بہت ویلڈ بات ہے، بہت سے لوگ ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں، اینگزائٹی کے شکار ہوتے ہیں، انہیں جو علاج بتایا جاتا ہے، ان کی سائیکو تھراپی کی جاتی ہے، ان میں سے ایک ایڈوائز ان کو یہ دیا جاتا ہے، کٹ ڈاؤن ان انفارمیشن، معلومات میں کٹ ڈاؤن کیجیے، یعنی بہت ساری چیزوں کے بارے میں جاننے کی کوشش مت کیجیے۔ ایک ایڈوائز یہ ہوتا ہے اخبار مت پڑھیے، اور سچی بات ہے، اخبار نہیں پڑھتے ہیں آپ تو کم ڈپریشن ہوتا ہے آپ کو، کیونکہ سرخیاں پڑھ کے ہی ایسا لگتا ہے کہاں پھنس گئے، کیا ہو رہا ہے دنیا میں۔ آپ خبریں دیکھتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ بس سوائے یہ مارا ماری کے کچھ نہیں ہوتا جو انسان کو اور پریشان کرتا ہے۔ تو ان سے کہا جاتا ہے کٹ ڈاؤن انفارمیشن، انٹیک آف انفارمیشن کم کیجئے، تو ویسے ہی ہم بہت زیادہ اوروں کی فکر کر کے اپنے آپ کو دکھی کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ڈٹھڑا دوش بھائی کسی کو نہ دیجئے، تو ڈٹھا کیوں کر دیجئے، دیکھے ہوئے کو بھی قصور نہ دو تو دیکھے بغیر کیسے دو گے۔ وَلَا يَكْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ تم نفرت کرو گے۔ تو جتنی نفرت تم اپنے بھائی کے گوشت کھانے، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے سے نفرت کرتے ہو، اتنی نفرت تمہیں غیبت کرنے سے ہونی چاہیے۔ تو کوئی کینی مہ کرشو نندا، گت مائے آوی نے کہو ہے زندہ، جماعت میں آ کر ہے زندہ کہو، زمانے کے امام کے نور کو ہمیشہ حاضر و موجود دیکھو جماعت خانے میں، جس سے تم ہمیشہ خدا کے نور کی موجودگی کے خیالات میں رہو گے۔ من مارو تو ممتا موئی، اپنے دل کو مارو یا اپنی خواہشات پہ قابو کرو، تو یہ دنیا کی جو محبت ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گی۔ ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ مرنے سے پہلے مر جانے کا مطلب کیا ہے؟ انسان اپنے نفس امارہ پہ قابو پائے، انسان اپنے باطن کی دنیا کو سنوارے، وہ نفس جو انسان کو برائی کے راستے پہ چلاتا ہے اس کو راہ راست پر لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ جو بھی انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس کا شیطان اس کے ساتھ پیدا ہو جاتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں شیطان کیا ہے، شیطان کس طرح ورگلاتا ہے؟ حضور نے فرمایا جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس کا شیطان اس کے ساتھ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ معاف کیجیے گا، اس میں تو ایسا بھی لگتا ہے کہ آپ بھی دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، تو آپ کا بھی کوئی ہوگا ساتھ میں شیطان؟ آپ نے فرمایا ہاں، مگر میں نے اس سے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیا، میں نے اس سے مسلمان بنا دیا۔ من مارو تو ممتا موئے، اندر سے جو مس گائیڈ کرنے والی چیز ہے اس کو عقل سے راہ راست پہ لے آؤ، ذکر و تسبیح سے راہ راست پر لے آؤ۔ من مارو، کہتے ہیں من کے لگام کو ہاتھ میں رکھو، ورنہ یہ من، یہ نفس تم کو کنویں میں لے جائے گا، اور یہ من انسان کو خواہشات کی طرف لے جاتا ہے۔ ایمبیشن، یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، ضرورت ہو یا نہ ہو۔ مولا نے اپنے فرمان میں فرمایا ہم چاہتے ہیں ہمارے روحانی بچے اپنی ضرورت اور اپنی خواہشات کے درمیان فرق کرنا سیکھے، خاص طور پہ جب حالات برے ہوتے ہیں۔ ہماری نیڈ اور ایمبیشن، ضرورت کتنی ہے؟ ضرورت ہمیں معلوم ہے بہت محدود ہے ہماری، خواہشات کتنی ہے؟ ساتویں آسمان تک جائیں گے تب بھی خواہشات پوری نہیں ہوگی، یہ تو بہت ہے۔ اور من جو ہے وہ انسان کو خواہشات پہ لے جاتا ہے،
اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے دیکھا کہ جن لوگوں نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے، خواہشات کو خدا بنا لیا ہے، خواہشات کی اتنی پوجا کرتے ہیں کہ جیسے وہ خدا ہے، خواہشات کے پیچھے ایسے بھاگتے ہیں جیسے اللہ کا فرمان ہے، اور پھر پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ خواہشات تباہی کے کس موڑ پہ، کس راستے پہ ہمیں لے جاتے ہیں۔ اس لیے ہم سے کہا گیا کہ زندگی کے اندر تھوڑا سا ڈٹیچمنٹ رکھو، اپنی خواہشات سے تھوڑا سا فاصلہ رکھو۔ میری یہ خواہش ہے، یہ میری منزل ہے، اس کو پہنچنے کو میں کوشش کروں گا، مجھے مل گئی اچھی بات ہے، خواہش جائز ہونی چاہیے، اور اگر مجھے وہ نہ ملی تب بھی کوئی بات نہیں، میرا نصب العین نمبر 1 ہے، لیکن 2 مل گیا تو کوئی بات نہیں، 3 مل گئی تو بھی کوئی بات نہیں۔ آپ دیکھیں زندگی میں کافی ٹھہراؤ آتا ہے اس سے، اور اس سے انسان حقیقت پسند بنتا ہے۔ ہمارے دوست برادر بڑی اچھی اچھی چیزیں ہمیں بیچتے رہتے ہیں۔ کسی نے بہت پیاری بات بتائی، بہت پیاری چیز دی اس نے، کہ ایک بندر جنگل میں بڑے آرام سے گھوم رہا تھا، اور حسب عادت یہاں سے وہاں چھلانگ مار رہا ہے، یہ فروٹ کھا رہا ہے، وہ فروٹ کھا رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں جنگل میں کبھی بندر گھومتے گھومتے آس پاس کے جو آبادی ہے آبادی میں بھی آ جاتے ہیں۔ تو ایک بندر اچھلتا کودتا آبادی میں آ گیا، کسی مکان پہ آ گیا، مکان کے چھت پہ آیا، اور چھت میں سے وہ کچن میں چلا گیا۔ اب گھروں میں کھانے کے سامان ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا بعض گھروں میں کچھ دکھاوے کے فروٹ رکھے جاتے ہیں، لکڑی کے فروٹ ہوتے ہیں، کچھ وہ پلاسٹک کے یا پلاسٹرز کے فروٹ بناتے ہیں جو بہت خوبصورت ہوتے ہیں دیکھنے میں، وہ کھانے کے نہیں ہوتے ہیں، بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے، کوئی اس کو اٹھا کر کھانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کھانے کو نہیں، لیکن میز کو سجانے کے واسطے کچھ رنگ برنگی بناوٹی فروٹس رکھے جاتے ہیں۔ تو اس کی نظر پڑی 2 بہت خوبصورت ایپل پر، اس نے جھپٹا، اوہ کیا ایپل ہے، مزہ آ گیا اس کو کہ اوہ زندگی میں اتنا اچھا فروٹ تو میں نے کھایا نہیں، اٹھایا ہاتھ میں، حسب عادت توڑنے کی کوشش کی، منہ میں ڈالنے، ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن ایسی چیز کہاں ملے گی، نکلا کمرے سے باہر چھت پہ، اور پھر اپنے جنگل میں سارے بندروں کو، دیکھو ہے کوئی مجھ جیسا، میرے ہاتھ میں کیا ہے، سارے بندر رش کر رہے، او ہو اس کے ہاتھ پہ تو کیا چیز آ گئی۔ کبھی کبھی ہم بھی کچھ چیزیں ہمارے ہاتھ میں آ جاتی ہیں تو بندر کی طرح لوگوں کو دکھاتے، بندر کی طرح، دیکھو ہے تمہارے پاس، میرے پاس ہے، تمہارے پاس ہے، ہمیں سکھاتے یہ کہنے ہے تمہارے پاس ہی نہیں، میں بہت بڑا، یہ بندر کی طرح چھلانگیں مار رہا۔ اب دوسرے سارے بندر رش کر رہے ہیں، اور جب دوسرے ہم پہ رش کریں تو ہمیں کتنی بڑائی آتی، او ہو میرے ان ایپل پہ سارے، میں راجہ بندر، میں اینیمل کا کنگ بن گیا ہوں، کیا ہو گیا ہوں میں، سب اس کے پیچھے چھننے کے لیے بھاگ رہے ہیں۔ اب اس کو ڈر پیدا ہو گئی، جب سارے مجھ پہ رش کر رہے ہیں، ہاتھ سے چھوڑتا بھی نہیں بھی اس کو، اب اس کا موومنٹ ریسٹرکٹڈ ہو گیا۔ وہ بندر درختوں سے درخت پہ چھلانگ مارنے والا اب چھلانگ مار کر ڈالی پکڑ نہیں سکتا ہے، کیونکہ دونوں ہاتھوں میں لکڑی کے ایپلز ہیں، اس کو ابھی تک معلوم نہیں لکڑی کے ایپلز ہیں، کھاؤں گا آرام سے بیٹھ کے، لیکن جیسے اس کو بھوک لگی کھانے کی کوشش کی، ٹوٹتا نہیں ہے، توڑنے کی کوشش کی، ٹوٹتا نہیں ہے، کچھ دیر یہاں وہاں چھلانگ مارا، ان درختوں کے پاس سے گزرا جہاں سے ہمیشہ میٹھے فروٹ کھایا کرتا تھا، وہ درخت اور فروٹ اس کو بلا رہے ہیں، آؤ یہ تمہارا کھانا یہ ہے، اب میں یہ بن گیا ہوں، میرے پاس یہ ہے۔ اس خوف کے مارے نہ اسے چھوڑتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ اس کی بھوک مٹتی ہے، اب تھکنے لگا، دونوں ہاتھوں میں اٹھا کے پھر رہا ہے، زیادہ اوپر چھلانگ نہیں مار سکتا ہے، خیال آیا اس سے نہ میری بھوک مٹتی ہے نہ میری پیاس مٹتی ہے، میں اٹھا کے تھک گیا ہوں، اس کو میں چھوڑ دوں تو کیا فرق پڑتا ہے، اتنی اچھی چیز کیسے چھوڑوں، اتنی اچھی چیز میں کیسے چھوڑ دوں، یہ میرا ہے، لیکن تیرا ہے، پھر سوچ رہا ہے میرا ہے تو صحیح، لیکن مجھے اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے،
سوائے میں دو چھوٹی بناوٹی چیزوں دوسروں کو دکھا کر اپنے آپ میں بڑائی پیدا کر رہا ہوں، اس سے زیادہ مجھے یہ چیز کچھ نہیں دے رہا ہے، نہ مجھے کھانے میں کام آ رہا ہے، نہ میری کوئی اور ضرورت پوری کر رہا ہے، اور بھوک سے نڈھال ہوتا جا رہا ہے۔ بالآخر اس نے اس کو پھینکا، اور جیسے ہی پھینکا اس کی وہ بندر پن اس کے لائف میں واپس آئے، چھلانگ مارنا شروع کیا، اپنے پیارے درختوں پر گیا، وہ پیارا پھل جو ان کو خوشی دیتا تھا، خوراک پانی ملتا تھا، اس نے کھانا شروع کیا، خوش ہو کر گھومنے لگا۔ میسج یہ دیا گیا ہے اس کے اندر کہ یہ جو ہم بناوٹ کی بہت ساری چیزیں مایا ممتا کی صورت میں لے کے پھرتے ہیں، یہ وہ ووڈن ایپلز ہیں، یہ وہ لکڑی کے ایپلز ہیں، پلاسٹک کی چیزیں ہیں، میٹلز کی چیزیں ہیں، اور ہم چیزوں سے اپنی پہچان کرا رہے ہیں، مجھے دیکھو میں کیا چیز ہوں، جو نہ ہمیں کھانے میں کام آ رہا ہے، نہ پینے میں کام آ رہا ہے، نہ صرف یہ کہ ہمیں کام نہیں آ رہا، ہماری روحانی ترقی کو ریسٹرکٹ کر رہا ہے، ہمارے ہاتھ پیروں کو باندھ رہا ہے۔ ہم سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ گھر بار سنسار سب چیز چھوڑ دو، نہیں، مایا ممتا چھوڑ دو۔ جو چیز جہاں ہے، یہ لکڑی کی چیزیں ہیں، یہ میٹل کی چیزیں ہیں، یہ وہاں رکھنے کی ہے، یہ میری روح کے کام کی نہیں ہے، میرا کھانا اور ہے۔ نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کے چٹانوں پر، کہ تیری جگہ یہاں نہیں ہے، تو جنگل کا بادشاہ ہے، تو تیری پرواز آسمان میں ہے تو اوپر چلا جا۔ تو دنیا کی چیزیں، جو چیز جہاں ہے وہاں رہے، اس سے ممتا بنا کر، محبت بنا کر اپنے دل کے ساتھ اٹھا کر نہیں پھرنا ہے۔ تو ہم سے کہا گیا من مارو تو ممتا موئی، اور آگے فرمایا دھرم سرائے آوی نہ رہیے سوئی، جماعت خانے میں آ کر سو مت جانا۔ اب جماعت خانے میں کون سونے کے لیے آتا ہے؟ کوئی سونے کے لیے نہیں آتا۔ ایک زمانہ تھا جب لوگ سونے کے لیے جماعت خانے آتے تھے، مگر جماعت خانے کے اندر نہیں۔ بزرگوں کو یاد ہوگا، بہت سے ہمارے پرانے جماعت خانے میں صبح آنے والے بہت سے لوگ رات سے ہی جماعت خانے میں جا کے سو جاتے تھے۔ جماعت خانے میں سونے کا انتظام ہوتا تھا، سادہ زندگی تھی، سادہ لوگ تھے، شاید تکیہ چادر بھی گھر سے نہیں اٹھاتے ہوں گے، چلے گئے جماعت خانے، بس وہیں سے اوپر چلے جاتے تھے۔ وہ بھی ایک وقت تھا، لیکن وہ انتظام ہوتا تھا جماعت خانے میں سونے کا۔ یہاں فرمایا گیا کہ عبادت گاہ میں آتے ہو تو عبادت کے دوران سو مت جانا، اور سونے سے مراد ظاہری سونا نہیں ہے، بلکہ جو ہمارے غفلت کا باطنی سونا ہے، کہ جماعت میں ہوتے ہوئے جماعت میں نہیں ہوتے، بر زبان تسبیح و در دل غا و خر، ان چنین تسبیح و کئی دورت اثر، زبان پہ تسبیح ہے اور دل کے اندر گائے ہے اور گدھا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ کس قسم کی تسبیح ہے، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ لا صلاۃ الا بحضور القلب، دل کی حاضری کے بغیر تمہاری عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو فرماتا عبادت گاہ میں آؤ تو عبادت بندگی مولا کی یاد میں بھرپور دھیان لگاؤ۔ کسی نے کتنی اچھی بات کہی کہ اللسان یسبح والقلب یذبح، زبان تسبیح پڑھتی ہے، دل ذبح کر رہا ہے، تو یہ جو اس قسم کی عبادت وہ کہتے ہیں آپ کو کیا کام آئے گا؟ اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں قرآن میں فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ایسے نمازیوں کے لیے خرابی ہے، نماز نہیں پڑھنے والوں کے لیے نہیں فرمایا، ایسے نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنے نماز سے غافل رہتے ہیں، یعنی پڑھتے تو ہیں مگر پڑھنے کے باوجود نہیں پڑھتے۔ الذین ہم یراؤن، الذین ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنے صلات سے غفلت میں ہیں، الذین ہم یراؤن، جو دکھاتے ہیں، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی لوگوں کو دینے سے منع کرتے ہیں۔ حضور اکرم نے اس لیے پناہ مانگی کہ اللہم انی اعوذ بک من صلاۃ لا تنفع، اے میرے اللہ میں ایسی صلاۃ سے، ایسی نماز سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ کیوں نہیں ہے؟ کہ اگر اس میں دل کی حاضری نہیں ہے، دل سویا ہوا ہے،
تو کہتے پڑھنا نہیں پڑھنا برابر ہو جاتا ہے. تو جب ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں، عبادت بندگی میں آتے ہیں، تو کوشش کریں مستعدی کے ساتھ ہم الرٹ ہو کر اپنا دھیان، اپنا چت خداوند تعالیٰ کی یاد میں اور حضور میں لگائیں. دھرم سرائے آوی کینی بات نہ کریے. جماعت خانے میں آ کر کسی کی بات نہیں کرنا، گلا غیبت نہیں کرنا، کسی کے لیے بری بات نہیں کرنا. آہار گھڑے رو کری پیٹ نہ بھریے. بہت زیادہ کھانا کھا کر اپنا پیٹ نہیں بھرنا. جو پیٹ بھر شو تو بھاری تھا شو. بہت زیادہ کھاؤ گے تو بھاری ہو جاؤ گے. آوشیہ نندرا نے بہو پچھتا شو. نیند آ جائے گی تمہیں اور تم بہت پچھتاؤ گے. ہڑوے پیٹے ویرا ہو سج تھا شے. اگر اپنے پیٹ کو کھانے پینے کے لحاظ سے لائٹ رکھو گے، ہلکے رکھو گے، تو تمہارا دماغ کام کرے گا. جاگتا جپیے تو صدگور پاسے. جاگتے ہوئے جپو گے تو مرشد کامل تمہارے قریب ہوں گے ہمیشہ. آج بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں، ہمارے ڈاکٹرز بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ اوور ایٹنگ یعنی ضرورت سے زیادہ کھانا بہت ساری بیماریوں کی جڑ ہے. مولا نے اپنے پچھلے جامع میں ایک مقالہ تحریر فرمایا تھا، سیکریٹ آف لانجیویٹی، کہ لمبی زندگی کا راز. اس میں مولا نے ایک بات فرمائی تھی کہ جب تک بھوک نہ لگے تب تک کھانا نہیں کھانا، اور جب تھوڑی سی بھوک باقی رہے تو ہاتھ روک لینا. جب تک بھوک نہ لگے تب تک کھانا نہیں، اور تھوڑی سی بھوک باقی ہو تو کھانے سے ہاتھ روک جانا. دیکھیے ہمارے جو باڈی کے میکانزم ہے، اس میں یہ بات یاد رکھیے گا، پیٹ کے بھر جانے کے بہت دیر بعد دماغ کو میسج ملتا ہے کہ پیٹ بھر گیا ہے. ہم اوور ایٹنگ کیوں کرتے ہیں؟ ہمارا پیٹ جب بھر جاتا ہے تو فوراً اسی وقت ہمارے مائنڈ کو میسج نہیں پہنچتا ہے. مائنڈ کو میسج اوور ایٹنگ کے بعد پہنچتا ہے کہ بہت کھا لیا ہم نے. اس لیے اس بات کا انتظار نہ کرے کہ دماغ کہے کہ پیٹ بھر گیا ہے، کیونکہ دماغ کو یہ پیٹ کا میسج لیٹ ملتا ہے، پیٹ پہلے بھر چکا ہوتا ہے. اس لیے جب تھوڑی سی بھوک باقی رہے، یا ہمیں ایسا لگے میں 2 لقمہ اور کھا سکتا ہوں، تو بس رک جائیے. یہ بہت سادہ معمولی بات لگتی ہے، مگر اس کا تعلق بہت زیادہ ہماری اچھی صحت کے ساتھ بھی ہے، اور اچھی صحت کا تعلق ہماری روحانی ترقی کے ساتھ بھی ہے. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے والذین کفروا، جو کافر ہے، یتمتعون، اور وہ بس مزے سے رہتے ہیں، ہر چیز کا مزہ اڑاتے ہیں، ویأکلون کما تأکل الانعام، اور ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں. خدا نے فرمایا وہ اس طرح کھانا کھاتے ہیں جیسے چوپائے کھانا کھاتے ہیں. وَالنَّارَ مَثْوًى لَهُمْ، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے. آپ دیکھیے کافروں کی عادتوں میں سے ایک عادت جو اللہ کو پسند نہیں آئی، وہ یہ کہ جانور کی طرح کھاتے ہیں، یعنی کھانے پینے میں سوچ نہیں رکھتے، سدھ نہیں رکھتے. تو اس میں بھی ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ کھاوے پیوے آپ مرادہ، سو جیو دوزخ جاون ہارا. جو بس آپ مرادہ ہے، کھانا پینا اپنی مرضی پہ چلنا کا، اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ افسوسناک ٹھکانہ ہوتا ہے. اے ویرا مارا پیٹ پورن بھری نہ کیجے آہار، الپ آہار کری نندرانے وار. کیا ہے میرے بھائی، پورا پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھانا، اور تھوڑا کھا کے تم نیند کو اپنے آپ سے دور کرو. وڈا نانا نے ادبے رہیے، وڈا تڑا بے اوگن سہیے. چھوٹے بڑے کی عزت میں رہنا، بڑوں کی طرف سے کوئی بات ایسی ہو جائے تو برداشت کر لینا. داڑو وڈو تینے ورس وڈو کری جانو، بولاؤ بھاری موڑھے پرمانو. جو تم سے ایک دن بڑا ہے تو سمجھنا سال بڑا ہے تم سے، اور اس کو عزت سے آبرو سے یاد کرنا. آپن تھکی جے نانے رو رائی، تینے کہیں بولاؤ موٹے رو بھائی. اپنے سے جو چھوٹا بھی ہو اس کو بھی تم بڑا بھائی کہہ کر عزت احترام سے بلاؤ. میٹھے وچنے بولاؤ ویرا، تو تمہارا موڈا ماہے جھڑ کے ہیرا. کہ اے میرے بھائی، پیار سے، محبت سے، میٹھی زبان سے بلاؤ تو تمہارے منہ سے ہیرے اور جواہرات جو ہیں اس کا سلسلہ جاری ہوگا، ایسا محسوس ہوگا. صدگور ملیا نہ ایچھے بھید، رکھی سر کینو م کرشو کھید. مرشد کے ملنے کا یہ راز ہے، اور مرشد تمہیں بتاتے ہیں کسی کی دشمنی نہیں کرنا. کھید کرنا کہتے ہیں، حسد کرنا، کسی کے پیچھے لگ جانا.
کسی کے سر پہ سوار ہو جانا کہ اس کے پاس یہ کیوں ہے، اس کے ساتھ ایسا کیوں ہے، کھیت کے بڑے معنی ہوتے ہیں، حسد، کینہ، بغض، دشمنی کسی کے واسطے رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن شریف میں ہمیں حسد کرنے والے کے حسد سے بچنے کا حکم دیا ہے کہ من شر حاسد اذا حسد، حسد کرنے والا جب حسد کرے تو اس کے حسد سے بچنے، پناہ مانگنے کے لیے ہم کو کہا گیا ہے۔ دیکھیے حسد ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں ہم دو طرح سے شکار ہوتے ہیں، یا تو ہم حاسد ہوتے ہیں یا محسود ہوتے ہیں۔ حاسد یہ کہ خود ہمارے اندر جلسی ہوتی ہے، ہمارے اندر حسد ہوتا ہے، تھوڑی یا زیادہ حسد میں ہر انسان اپنی جگہ پر ہے، کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا اس میں حسد نہیں ہے، وہ تو فرشتہ ہی کہہ سکتا ہے، تو تھوڑا یا زیادہ تو ہر ایک میں ہے۔ یا تو ہم خود حاسد ہوتے ہیں، ہم کسی کا حسد کرتے ہیں، یا ہم محسود ہوتے ہیں، کوئی ہم پہ جلتا ہے۔ تھوڑا سا اس کی ہم بات کریں گے، ہم خود حسد سے کیسے بچیں۔ ہم میں سے ہر ایک، یار یہ میرے سے آگے نکل گیا، یہ ایسا ہو گیا۔ حسد عام طور پر جو ایکول لوگ ہوتے ہیں نا ان کے درمیان ہوتی ہے، ایک ہی کلاس میں پڑھنے والے، ایک ہی جاب کرنے والے، ایک ہی طرح کے پروفیشن کے لوگ، ایک ہی کاروبار کے لوگ، اس میں سے کوئی ایک دوسرے سے آگے نکل جائے تو بڑی جلن ہوتی ہے، میں پیچھے نکل گیا، یہ آگے نکل گیا۔ پریزیڈنٹ بش کے ساتھ کیا پرابلم ہے، کیا نہیں، کتنا پیسہ ہے، منموہن سنگھ کے پاس کتنا پیسہ ہے، شوکت عزیز کے پاس کتنا پیسہ ہے، اس سے ہم کو آپ پہ کوئی جلن نہیں ہوتی ہے۔ کسی کو تکلیف، کسی کو پرابلم، سوائے کوئی پرسنل پرابلم آپ کا ان کے ساتھ ہو۔ بل گیٹ نے کتنا کمایا، کتنا لوز کیا، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، مجھے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن ہم پیشے میں، میری دکان کے ساتھ والا دکان، وہ بھی اگر اسماعیلی ہے، یار وہاں 4 کسٹمر آج زیادہ نظر آ گئے مجھے، بھائی وہ اربوں کماتا ہے، وہاں پہ کوئی تکلیف نہیں ہے، تم کو اس کے پاس 2 کسٹمر زیادہ نظر آئے تو رات بھر چین نہیں آئے، نیند نہیں آئی، یہ کیا ہو گیا، وہ کسٹمر وہاں کیوں گیا، میرے پاس کیوں نہیں آیا۔ دیکھا حسد کا لیول کہاں ہے، ہم منصب لوگوں کے درمیان۔ بھئی ایک گھر میں 2 ہی بہو ہے، ساس نے کسی ایک بہو کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، او ہو یہ کیا ہو گیا۔ اب یہ تو مشکل مسئلہ ہو گیا کہ یہ ہاتھ میرے سر پہ، چھوٹی سی بات ہے، میرے سر پہ یہ شفقت کا ہاتھ کیوں نہیں آیا، آ رہا ہے دوسرا ہاتھ آپ کے سر پہ بھی آئے گا، لیکن انتظار تو کریں، نہیں یہ کیسے ہو، پہلے وہاں کیوں گیا وہ ہاتھ میرے سر پہ نہیں آیا۔ اللہ حاضل قیاس، یہ ہم منصب لوگوں میں۔ اس کے لیے 2-3 چھوٹی چھوٹی باتیں یاد رکھیے، ہم اپنے اندر سے حسد کو کیسے کم کر سکتے ہیں۔ پہلی بات، کمپیئر کرنا چھوڑ دیجئے، اپنا موازنہ کسی سے بھی مت کریں، میں کسی سے اچھا ہوں یا کسی سے پیچھے ہوں، یہ موازنہ چھوڑ دیجئے۔ ڈونٹ کمپیئر، انسان کمپیریزن سے دکھی ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی سے کمپیئر کرے کہتے ہیں میری حالت اچھی ہے تو ہمیں بڑائی پیدا ہوتی ہے، میں اس سے اچھا ہوں، یہ بھی نقصان دہ ہے۔ اور اگر میں کہتا ہوں وہ مجھ سے اچھا ہو گیا تو میرے اندر جلن پیدا ہوتی ہے۔ خدا نے ہر ایک کو یونیک بنایا ہے، ہر ایک اپنی جگہ پہ یونیک ہے، اس لیے کبھی کسی کے حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بی یور سیلف، ہم جو ہیں ہم وہی بن کے رہیں، وہی بننے کی کوشش کریں، محنت کریں۔ دوسری بات، صبر کریں، خدا کے قانون پہ بھروسہ کریں، اپنے وقت کا انتظار کریں۔ آپ اگر محنت کرتے ہیں، ہم سچائی پر ہیں، اپنا کام کرتے ہیں، ہماری باری بھی آئے گی، اپنے وقت کا انتظار کریں۔ خدا کے قانون میں ہر محنت کرنے والے کے لیے اس کا بدلہ موجود ہے۔ حسد کرنے سے ہم کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اپنے آپ کو تکلیف میں دیتے، اپنے آپ کو پریشانی میں دیتے۔ اس سے بھی بڑی تیسری بات، اگر ہم محبت کرنا جانتے ہیں اور سارے انسانیت سے محبت کرنا جانتے ہیں تو ہم یہاں دعا مانگتے جماعت خانے، یا مولانا حاضر امام دنیا بھر کے اسماعیلیوں کو سکھی سلامت اور آباد رکھ۔ ٹھیک ہے، اگر دنیا بھر کے اسماعیلی میں میرا پڑوسی اسماعیلی بھی تو میرا بھائی ہے، ہم اس کے لیے جماعت خانے میں آمین کہتے ہیں کہ مولا اس کو سکھی سلامت آباد رکھ۔ اگر وہ سکھی سلامت آباد ہوتا ہے تو ہمیں کیا تکلیف ہے۔ آپ میں سے کوئی ایسے ماں باپ ہے جن کو اپنی اولاد سے حسد ہے؟ آپ کے اولاد کے پاس، بچوں کے پاس زیادہ پیسہ ہے، اس سے آپ کو حسد ہے؟ آپ سے آپ کے بچے زیادہ ایجوکیٹڈ ہو رہے ہیں، اس سے آپ کو حسد ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اولاد تو ہماری ہے، اولاد سے ہم محبت کرتے ہیں،
تو آفٹر آل خدا فرماتا ہے خلقکم من نفس واحدۃ، اس نے تم سب کو ایک ہی نفس سے پیدا کیا ہے. یہ سارے جہاں میں ہم ایک ہی ہے. کوئی ہاتھ دوسرے ہاتھ سے حسد نہیں کرتا، ایک آنکھ دوسرے آنکھ سے حسد نہیں کرتی، کان دوسرے کان سے حسد نہیں کرتا. سارے انسانیت کی بھلائی اگر ہم چاہتے ہیں تو ہم جب دوسروں کا بھلا چاہیں گے تو ہمارا بھلا خود بخود ہوگا. اس لیے جلنے کی، حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر ہمیں ایسا لگتا ہے کوئی ہمارا حسد کرتا ہے، بھئی اس کا کیا، اسے خدا کے حوالے کرے، اس سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا. آپ خدا سے دعائیں مانگتے رہیں. اور یاد رکھیے اگر ہمیں ایسا محسوس ہو کوئی ہمارا حسد کر رہا ہے تو اپنے آپ کو مبارکباد دیجئے کہ ہو نہ ہو اللہ نے آپ میں ضرور ایسی کوئی بات رکھی ہے جو دوسروں کو پسند نہیں آتی ہے. ہمیشہ یاد رکھیے مخالفت اچھے لوگوں کی ہوئی ہے. جتنی زیادہ مخالفت پیغمبروں کی، اماموں کی، درویشوں کی ہوئی ہے اتنی کسی اور کی نہیں ہوئی ہے. اگر آپ کی مخالفت بہت زیادہ ہوتی ہے تو آپ سمجھ لیجئے آپ بہت گریٹ انسان ہیں اور بہت گریٹ بننے والے، چونکہ جس حساب سے آپ کی مخالفت ہو رہی ہے ہو نہ ہو آپ کو ہیرو بنانے والی بات ہے. تو اگر لوگ ہم پہ حسد کرتے ہیں تو خوش ہوئیے کہ اللہ نے مجھے ایسی کوئی چیز دی ہے جس سے دوسروں کو، جو چیز دوسروں کو پسند نہیں آتی. تو ہم شکرانہ ادا کرتے ہوئے آگے چلے جائیں اور کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. آخری بات کہہ کے میں اپنی جگہ لوں گا کہ کام کرودھ ویرا ناکو کاڑھی. اے میرے بھائیوں، غصہ جو ہے، غصے کو اپنے میں سے نکال ڈالو. اگر ہمیں یہ معلوم ہوتا غصے کے حالت میں یہ غصہ کتنی بری چیز ہے تو ہم کبھی نہ کرتے، مگر کیا کریں، ہمیں ہمیشہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ غصہ کتنی بری چیز ہے. کہتے ہیں غصہ جو ہے وہ حماقت سے شروع ہوتا ہے، ندامت پہ جا کے ختم ہوتا ہے. تو اس کے لیے انسان کو خدا سے دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ ہمارے اندر صبر ہو. دنیا کو اپنی مرضی پہ چلانے کی کوشش نہ کریں. غصہ کب آتا ہے؟ جب ہماری مرضی کا کام نہیں ہوتا ہے. فلان جگہ پہ لیٹ ہو گیا، بھئی گھر سے نکلنا یہ کام بیچ میں آ گیا، یہ ٹریفک آ گئی، میں نے یہ کہا تھا یہ نہیں ہوا، میں نے یہ کہا تھا یہ نہیں ہوا، یہ کیا پرابلم ہے. دنیا کے ہمارے معاشرے کی پریشر کی وجہ سے بھی ہمارے اندر بہت سی ایسی پریشانیاں آتی ہے. مگر یاد رکھیے یہ دنیا ہے، آپ کی مرضی پہ کام نہیں ہوتا. دنیا میں کسی بھی انسان کی ساری مرضی پوری نہیں ہوتی ہے. جس وقت جو صورتحال ہو اس کو قبول کیجئے. بعض اوقات بعض انٹرپشن ہمارے اپنے بھلائی کے واسطے ہوتی ہے. کہتے ہیں 9/11 میں وہ جو ٹریڈ سینٹر میں کچھ لوگ اس وجہ سے بچ گئے، ہماری ہمدردی ان تمام لوگوں کے ساتھ ہے جن کی جانیں ضائع ہوئی، مگر جو لوگ بچ گئے وہ چھوٹے چھوٹے انٹرپشنز کی وجہ سے بچ گئے. کسی نے نیا جوتا لیا تھا، اس کا جوتا اسے کاٹ رہا تھا تو وہ کچھ پٹی لگانے کے لیے کسی فارمیسی میں گیا، 10 منٹ لیٹ ہو گیا تو ٹریڈ سینٹر نہیں پہنچا اور وہاں ہوائی جہاز نے حملہ کیا. کسی کے کوئی ٹریفک میں پھنس گیا، اپنے بچے کو اسکول چھوڑنے جا رہا تھا، میں بینگ کر رہا تھا کہ مجھے آفس کا لیٹ ہو رہا ہے، خدا کا شکر ہے کہ میں ٹریفک جام میں پھنس گیا اس دن کہ میں لے. یہ تو چھوٹی چھوٹی بات ہے. کوئی کھانے کے واسطے، کوئی پیزا لینے کے واسطے نکلا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے انٹرپشنز بھی ہے نا، یہ قدرت کی طرف سے پرفیکٹ ٹائمنگز ہوتے ہیں. اس لیے حالات سے غصہ نہیں ہونا چاہیے، حالات کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ورنہ ہم تھوڑی دیر کے غصے میں کبھی ایسی حرکت کر جاتے ہیں کہ انسان کو زندگی بھر پچھتاوا رہتا ہے. ایک باپ بہت اچھی ٹرک لے کر آیا، نئی ٹرک گھر کے سامنے کھڑی کیا. او دیکھو بیٹا میں کیا لے کر آیا ہوں. چھوٹا بچہ تھا اس کا. اب بچے کو نئی ٹرک اور کھیلنے کی گاڑی برابر ہے نا. بچوں کا کھیل یہ ہے کہ وہ کھلونا توڑ ڈالتے ہیں، وہ انجوائے کرتے ہیں، وہ اس کا کھلونا. بچہ فوراً باپ اندر گیا، بچہ باہر آیا، تھوڑا ہتھوڑا تھا ہاتھ میں چھوٹا سا، ڈانگ 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 مار رہا ہے گاڑی کی. او بابا نے کتنی اچھی گاڑی لائی، کتنی اچھی گاڑی ہے. ڈینٹ مار دیے چاروں طرف اور پینٹ اکھاڑ دی سارے. باپ بولا کہ یہ گاڑی پہ آواز کیا ہو رہی. باہر آیا تو دیکھا بیٹا ہتھوڑے سے یہ نئی گاڑی کے ساتھ کھیل رہا ہے. اتنا غصہ آیا کہ تم نے میری نئی گاڑی کا یہ حشر کیا ہے، ہتھوڑا لے کر اس ہاتھ سے تم نے میری گاڑی کو مارا ہے. اس کے ان ہاتھوں پر پاگل کی طرح اس نے ہتھوڑے مارے اپنے بچے پہ. اسے ہوش نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے.
یہ چیز ہے، یہ فرد ہے، یہ مٹی ہے، پتھر ہے، اور یہ اولاد ہے تمہاری، اور تم پاگل ہو گئے ہو تھوڑی دیر کے لیے. انسینیٹی ہے یہ. لیکن جب ہوش آیا تو پتا چلا میں نے لہو لہان کیا ہے بچے کے ہاتھ کو، تو اٹھا کر ہاسپٹل لے گیا. ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی ہڈیاں چور چور ہو گئی ہیں، اس کی ساری انگلیاں کاٹ ڈالی گئی، ساری انگلیاں کاٹ ڈالی. بڑا پچھتایا، بہت افسوس کیا. بچہ تو بے ہوش تھا. نیکسٹ ڈے باپ گیا. بیٹا کہتے ڈیڈی سوری، ڈیڈی سوری، میں نے آپ کی گاڑی کا پینٹ خراب کر دیا، میں نے اس پہ ڈینٹ لگا دیا. کہا بیٹا کوئی بات نہیں، ڈینٹ بھی ٹھیک ہو جائے گا، پینٹ بھی لگ جائے گا. بچہ کہتا ڈیڈی میری انگلیاں بھی پھر سے اگ جائے گی نا. وہ سمجھتا تھا کہ یہ کوئی ڈالی ہے جو کٹ گئی ہے، شاخ ہے، کسی درخت کی شاخ ہے. ڈیڈی یہ بھی اگ جائے گی نا میری جو کٹ گئی ہے. گھر جا کر باپ نے شوٹ کر دیا اپنے آپ کو کہ میں نے کیا کیا، میں کیسے اس بچے کو فیس کروں. چند سیکنڈ کی میری غلطی سے میں نے کیا کیا. گلٹی کو فیس کرنے کی جرت نہیں ہوتی ہے تو انسان اپنی جان لے لیتا ہے. چھوٹا سا میسج، کام ڈاؤن. کبھی کوئی انسلٹ ہو کہیں سے، غصے کے عالم میں کسی کو خط نہیں لکھنا، غصے میں کسی کو جواب نہیں دینا. کوئی بھی واقعہ ہو جائے کم از کم 48 گھنٹے اپنے آپ کو سکون میں رکھیے، پھر سوچئے کہاں پہ پرابلم ہوا، کون سی چیز پریشان کر رہی ہے، اس کو ایڈریس کیجئے، ورنہ سارا دھندلا ہو جائے گا، نہ معلوم ہم کیا سے کیا کر بیٹھیں گے. بہت تعلیمات موجود ہیں جنہیں کی بہت پیاری پیاری ادائیں موجود ہیں. انشاءاللہ اس پہ ہم باتیں کرتے رہیں گے. آج کی باتیں یہیں مکمل کرتے ہیں. امام زمان نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم رکھے. مولا ہم سب کو ایتھکس کی راہ پہ قائم رکھے. مولا گج جماعت کے تمام گناہ معاف کرے، سب کی نیک امیدیں پوری کرے، آخری دم تک ایمان سلامت رکھے، سکھی سلامت اور آباد رکھے، دیدار نصیب کرے. صلوات پڑھے دلدار. اللہم صلی علی محمد.